نہیں ہے نا، اس وجہ سے وہ خالی نام کا مومن ہے. جیسا نہیں ہوتا بندہ کہتا ہے جی بس یہ میں ہوں، بیچ میں کچھ بھی نہیں ہوتا، خالی نام کی ہوتا ہے، خالی باتیں جو ہوتی ہیں، حقیقت پیچھے کچھ نہیں ہے. تو یہ اس کی طرف اشارہ ہے کہ جس کی مدد نہیں کی گئی تو اس کو غور کرنا چاہیے کہ میری مدد کیوں نہیں کی گئی، حالانکہ میں نے دعوے تو بڑے کیے تھے. کاشف ملک صاحب سلام کہہ رہے ہیں. کاشف صاحب وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چلیں جی شروع کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابن العربی بیٹھک میں خوش آمدید. لاسٹ جو ہماری بیٹھک تھی اس میں ہم لوگوں نے کتاب ہے رسائل ابن العربی، اس میں سے تاج التراجم رسالہ ہے، اس کو پڑھا تھا، اور جہاں تک پڑھا تھا اس سے آگے آج شروع کریں گے. تو جو لاسٹ ہمارا بیان تھا وہ پڑھا تھا، وہ تھا بیان سبب. تو آج جو بیان پڑھیں گے ہے وہ ہے بیان اقصا، الاقصا. اشارہ پڑھے آپ میں ذرا اس کو. قبلہ اولا قبلہ ثانیہ کے بلند مرتبت ہونے پر دلیل ہے کہ اس کے ہوتے ہوئے دوسری طرف رخ کرنے کا کہا گیا. آپ اچھا، اقصی سے مراد مسجد اقصی ہے. مسجد اقصا، کیونکہ وہ قبلہ تھا نا، دونوں قبلے اس وجہ ہاں، سے وہ قبلہ کی طرف اشارہ ہے. اس اشارے سے پھر کو بات نکالیں گے. اس کے ہوتے ہوئے دوسری طرف رخ کرنے کا کہا گیا. آپ علیہ السلام نے فرمایا، میں آدم کے بیٹوں کا سردار ہوں اور میں یہ فخر سے نہیں کہہ رہا. پس بلند مرتبت نے بلند مرتبت کی طرف منہ کیا. اب یہ تو مطلب ایزی ہے، اس میں تو کوئی مشکل اتنی بات ہے نہیں، لیکن چلیں اس کو ڈسکس بھی تو کرتے ہیں. یہ اس قبلے کی پہلا جو قبلہ تھا، پہلے ہمارا قبلہ اقصی تھا، پھر اس کے بعد بدل کے تو وہ خانہ کعبہ کی طرف ہو گیا قبلہ. اور پھر یہ جو پہلا جو دوسرا قبلہ ہے وہ پہلے سے بلند مرتبت ہونے کی طرف اشارہ ہے، کہ جو بعد والا ہے وہ پہلے سے بلند مرتبت ہے. اسی طرح ظاہری بات ہے، اس کا شرف زیادہ ہے نا، اسی وجہ سے اس کی طرف موڑا گیا. اس طرف موڑا گیا کیونکہ پہلے کی پھر اس کا مطلب ہے اتنی وہ نہ رہی جتنی کہ دوسرے کی ہے. اگر ایک جتنے ہی ہوتے تو پھر موڑنے کی ضرورت کیا. اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب نبیوں سے آخر میں آئے اور سب سے بلند مرتبت، سب سے افضل. تو یہ اس میں اشارے میں یہی ہے، اس میں سے اور کوئی ایسی بات نہیں ہے. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں آدم کے بیٹوں کا سردار ہوں اور میں یہ فخر سے نہیں کہہ رہا. پس بلند مرتبت نے بلند مرتبت کی طرف منہ کیا، یعنی کہ خانہ کعبہ کی طرف منہ کر دیا. خانہ کعبہ بھی بلند مرتبت اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی بلند مرتبت. ہاں بس صحیح ہے. ٹھیک ہے نا جی، اور کچھ بس. ہاں یہ تو واضح ہے. چلیں جی، لطیفہ نیکسٹ ہے جی. لطیفہ خوشی مومنین کی صفات میں سے ہے، کیونکہ وہ جس پر ایمان لائے اس کے انتظار میں ہیں، اور جب اس سے ملیں گے تو خوش ہوں گے. روزہ دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، لیکن عارفین اور محققین کے لیے معرفت کے ساتھ خوشی جائز نہیں، بلکہ اگر ان پر غم جائز ہوتا تو وہ لازماً اس وقت غمناک ہوتے جب یہ سنتے انہیں ان کے محلوں کی طرف لوٹا دو. اگر ان میں شاہد کا مشاہدہ نہ ہوتا تو وہ غمناک ہوتے. پس مشاہدے میں ان کے لیے کوئی خوشی نہیں کہ ان پر اس عظمت کا غلبہ ہے جس نے انہیں فنا کیا، اور یہی انہیں حرکت سے روکتی ہے، جب کہ خوشی تو حرکت ہے اور نہ اسے نعمتوں کی خوشی ہے، کیونکہ اس کا مرتبہ اس سے بلند ہے. جو کچھ اس مشاہدے سے حاصل ہوا اس کے سامنے مخلوق کی کوئی وقت نہیں. عارفین حق پر حق کی طرف سے ہیبت اور سکون ہوتا ہے، ہیبت ہی نا، ہیبت اور سکون ہوتا ہے، اور پردہ اٹھنے پر یہ اسی سے پہچانے جاتے ہیں. اس کا حاشیہ پڑھ لیں پہلے تاکہ بات تھوڑی واضح ہو. حاشیہ نمبر ہے جی 44. سہیب خان صاحب بھی سلام کہہ رہے ہیں.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاشیہ نمبر 44 ہے، یعنی انہیں جب حق کا مشاہدہ ہوا تو اس کے بعد کیا وہ اس کی تحقیق کردہ نعمتوں سے خوشی پا سکتے ہیں؟ تخلیق کردہ ہاں، مخلوق سے خوشی کیا پائیں گے؟ مخلوق سے خوشی جب خالق مل گیا تو کا، پھر ہاں، پھر مخلوق کی کیا ضرورت؟ جب بلند مرتبہ چیز مل گئی تو دوسرے کی جو وقت ہے وہ تو ختم ہوگی، کیونکہ یہ اس سے پچھلے کا اقصا سے ہی اس کا ریلیشن ہے، اس والے اشارے کا بھی۔ جو بلند مرتبہ چیز اللہ تعالیٰ ہے تو باقی مخلوق سے پھر اتنا، پھر قبلہ ہمارا تو ادھر ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ کی طرف، نہ کہ مخلوق کی طرف اپنا منہ کرے۔ اچھا جی، خوشی مومنین کی صفات، خوشی مومنین کی صفات میں سے ہے، کیونکہ وہ جس پر ایمان لائے اس کے انتظار میں ہیں، اور جب اس سے ملیں گے تو خوش ہوں گے۔ ٹھیک ہے نا جی، یعنی جو خوشی مومنین کی ہے وہ اسی میں ہے کہ وہ جس پر ایمان لائے اس انتظار میں ہے کہ ہمیں اس کا دیدار بھی ابھی ہو۔ تو ایمان لائے، ابھی ایمان لائے، دیکھا تو نہیں ہے نا، دیکھا نہیں ہے نا، یہاں بھی کچھ لگا ہوا ہے ادھر سائڈ پہ۔ جب دیکھیں تو گے جب دیکھیں گے، جب وہ اس انتظار میں ہے کہ وہ وقت آئے کہ ہم اس کا مشاہدہ کریں، ہم اس کو دیکھیں، اور جب اس سے ملیں گے تو خوش ہوں گے۔ روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، ایک تو وہ افطار کے وقت کی خوشی، اور دوسری جب اپنے ملاقات کرے گا اپنے رب سے۔ لیکن عارفین اور محققین کے لیے، مطلب یہ شیخ نے اس سے نکالی ہے، اس حدیث سے بات، جو پچھلی بات ہے نا کہ مومنین کے لیے خوشی ہے، وہ اس حدیث سے نکالی ہے کہ جس حدیث میں ہے کہ روزدار کے لیے دو خوشیاں، ایک افطار کی خوشی اور دوسری ملاقات کی خوشی، تو یہ اس حدیث سے نکالی ہے۔ پھر آگے کہتے ہیں جی، لیکن عارفین اور محققین کے لیے معرفت کے ساتھ خوشی جائز نہیں، بلکہ اگر ان پر غم جائز ہوتا تو وہ لازماً اس وقت غمناک ہوتے جب یہ سنتے۔ وہ اس وجہ سے خوشی جائز نہیں ہے نا، کیونکہ ان کو پتہ ہے نا کہ ان کے دیدار کو دائمی تو نہیں ہے نا، وہی کہہ رہا ہوں آگے یہ لکھا تو ہے نا، وقتی ہے اور عارضی ہے اور حجاب کے تلے ہے، تھوڑے ٹائم کے لیے نا، تھوڑے ٹائم کے لیے، پھر حجاب کے اندر دیدار ہے نا، یہ بھی نہیں ہے کہ بالکل بے پردہ تو نہیں ہے نا۔ ہاں، وہ حجاب کے اندر ہے، وقتی ہے، عارضی ہے، کچھ لمحے کے لیے دیدار ہوگا، پھر اس کے بعد واپس مقرر کر دیا جائے اپنے گا گھروں کو جائیں گے، جب گھروں کو جائیں گے تو پھر مشاہدے میں نہیں رہیں گے تو پھر غمناک ہوں گے، اگر وہ جائز ہوتا تو پھر وہ غمناکی بھی جاتے نا، لیکن ہم بھی جائز نہیں ہے نا۔ ہاں، غم بھی جائز نہیں ہے کیونکہ ظاہر بات دیدار تو ہو گیا اس کا۔ اچھا، پھر کہتے ہیں کہ انہیں ان کے محلوں کی طرف لوٹا دو، پھر وہ کہا کہ ٹھیک ہے اب دیدار کا تو ٹائم ختم ہو گیا، واپس اپنی اس میں واپس جائیں۔ اگر ان میں شاہد کا مشاہدہ نہ ہوتا تو وہ غمناک ہوتے، یعنی مشاہدہ تو ہوا نا، یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ نہیں اس نے اس مشاہدے کی وجہ سے ہی بس ان کو جو خوشی ہے اطمینان ہو جائے گا، دلاسا ہو جائے گا، یار چلے ہمیں اس کا جس کا انتظار کیا ہم نے دنیا میں، جس کی عبادت کرتے ہیں آج اس کا ہم نے مشاہدہ بھی کر لیا۔ پھر کہتے ہیں جی کہ پس مشاہدے میں ان کے لیے کوئی خوشی نہیں کہ ان پر اس عظمت کا غلبہ ہے جس نے انہیں فنا کیا، اور یہی انہیں حرکت سے روکتی ہے۔ اب اس میں دو پوائنٹ ہے نا، ایک تو یہ ہے کہ جی جب دیدار کیا تو اس ٹائم تو فنا ہو گئے، لیکن جب فنا ہوئے تو اس کے بعد دیدار ختم ہوا تو اللہ تعالیٰ نے کہا فرشتوں کو کہ اب ان کے گھر لے کے جاؤ۔ جب گھر لے کے گئے تو پھر اس شاہد کے دیدار سے لذت پائی کہ جو ان کو اپنے دل میں، جو عکس ان کے دل میں آیا۔ تو یہ اس جگہ پہ اشارہ ہے کہ جو اصل دیدار کر رہے تھے اس ٹائم تو فنا ہو گئے، جب فنا ہو گئے تو پھر تو کوئی خوشی بھی نہیں ہے، ہوش ہی نہیں ہے نا، ہوش ہی نہیں ہے تو خوشی کدھر سے ہوگی۔ تو جب واپس گئے تو پھر جو شاید ان کے پاس تھا، عکس ان کے پاس تھا، اس کا جب مشاہدہ کیا تو اس سے پھر ان کو خوشی آئی ہے، اس کی طرف جا رہے ہیں۔ یعنی وہاں پہ اس کے سامنے تو کوئی ٹھہر نہیں سکتا نا، اس کے سامنے تو کوئی خوشی نہیں ہے نا، فنا میں کون سی خوشی ہے؟ خوشی سے مراد میں کہہ رہا ہوں اس کے سامنے یا تو کوئی چیز اس کے سامنے باقی رہے نا تو پھر تو کہیں گے کہ خوشی ہے اس کو، جب وہ رہا ہی نہیں، فنا ہو گیا تو فنا سے مراد ہے اس کے دیدار میں فنا ہوا نا، وہی نا، اس کے دیدار میں ہی فنا ہوا، لیکن اس کی اپنی حیثیت باقی رہی، وہ فنا، وہ دوسری فنا نہیں کہ ہمیشہ کے لیے ہی فنا ہو گیا، مطلب اس کا ہوش قائم نہ رہا، بس مدوشی والی اس کیفیت میں چلا گیا، اور حرکت نہیں، کیونکہ جب اپنے ہوش میں نہیں حرکت کیسے کرے گا؟ شیخ نے کہا خوشی حرکت ہے، خوشی تو حرکت ہے، جو حرکت تو تبھی کرے گا نا ہوش میں ہوگا، تو اس وجہ سے وہ شیخ نے کلیئر کر دی اس کو۔ اور خوشی کیونکہ اس کا مرتبہ اس سے بلند ہے، جو کچھ اس مشاہدے سے حاصل ہوا اس کے سامنے مخلوق کی کوئی وقت نہیں۔ ظاہری بات ہے کہ حق کا مشاہدہ ہے نا، مخلوق کی کیا وقت ہو سکتی ہے؟ حق کا مشاہدہ پھر مخلوق کی تو کوئی اس میں، تو نعمت کی کیا قدر کرے گا وہ؟ اب محل میں جا کے اب اس کو نعمت کی قدر کیا ہوگی؟ کیونکہ میں تو اصل نعمت جو تھی وہ، ہاں وہ میں جب دیکھ لیے، وہ پا لیے، تو اب میں اس کو کھانے پینے یا یہ چھوٹی موٹی نعمتوں کی قدر کیا رہے گی پھر؟ حور و قصور اور غلما اور ان کی پھر کیا قدر ہے اس کے سامنے، وہ تو بڑی چیز ہے۔ عارفین حق پر حق کی طرف سے ہیبت اور سکون ہوتا ہے، اور پردہ اٹھنے پر یہ اسی سے پہچانے جاتے ہیں۔ یعنی کہ دیدار کے وقت ان کے پر ہیبت اور سکون ہوتا ہے،
سکون جو ہے وہ حرکت کا نہ ہونا ہے، اور حیبت بھی مطلب وہی ہے جو حیبت کے تلے آ کے ہی تو فنا ہونا ہے، حیبت فنا ہونا ہے، سکون حرکت کا نہ ہونا ہے۔ اور شیخ نے کہا پردہ اٹھنے پہ پہچانے جاتے ہیں کہ جب پردہ اٹھنے سے مراد واپس محلوں میں جاتے ہیں، جب دیدار پردہ تو دیدار کا ہی اٹھے گا نا، جب دیدار ہوتا ہے تو اس وقت پہچانے جاتا ہے کون عارف ہے اور کون عارف نہیں ہے، کیونکہ جس پر حیبت اور سکون ہوگا تو وہ پہچانا جائے گا نا یہ عارف ہے۔ ہاں اس کو پتہ کہ فنا ہو گیا، ختم ہو گیا، اس کو پتہ ہے کہ اس کو عرفان تھا کہ یہ وہی ہے۔ تو جو عارف اور سکون نہیں ہوگا اس کو اس کو کوئی اور معاملہ ہوگا۔ نہیں وہ تو کہے گا میں ادھر کھڑا ہوں، ذرا میرے رب کو بلاؤ۔ وہ والی نہیں، وہ حدیث ہے نا کہ سارے اس کو جس کے پاس تو اعتقاد اپنی اعتقادی صورت میں وہ کہے گا جی کہ رب تعالیٰ کی صورت میں آئے گا تو وہ کہے گا جی کہ ٹھیک ہے۔ بندے سارے جو تو عارف ہوگا وہ تو پہچان لے گا اس کو، تو معاملے کی جو نزاکت کا وہ دیدار کے حوالے سے تو نہیں ہے نا، وہ تو پہلے ہے محشر، روز محشر کے حوالے سے ہے، یہ جنت کے دیدار پہ جائیں گے، کسیب والی جگہ، یہ جنت کے دیدار کے حوالے سے ہے۔ مختار احمد صاحب سلام کہہ رہے ہیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا یہ وہاں پہ جو فائنل دیدار ہے، فائنل دیدار کے بعد وہ پھر پہلے واپس جانا، پھر دیدار کا ٹائم ہونا تو پھر وہاں پہ جانا، یہ وہ والی ہے۔ لیکن میں اس کو یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ مطلب وہیں پہ، میں صرف ریلیٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ میں کہہ رہا ہوں کہ سمجھنے کے لیے اگر وہاں پہ بھی دیکھو عارف تھا، اس کو اس بات کا ادراک تھا، لیکن وہاں پہ بھی وہ جو وہاں پہ بھی وہ پرسکون ہی تھا نا، خاموش تھا، لیکن یہاں پر بھی خاموش ہے، لیکن ہمارا رب آئے گا تو ہم اس کو سجدہ کریں گے۔ تو یہ اس سے یہ بھی اشارہ ملتا ہے کہ غیر عارف کو جب دیدار ہوگا تو وہ کوئی حرکت بھی کرے گا، وہ تو حرکت ہی کر رہا ہے، وہ فنا نہیں ہوگا، نہیں فنا ہوتا اگر دیکھو سجدے میں تو تب جائے گا جب اس کو پتہ لگا کہ ہاں جو میری اعتقادی صورت تھی اس پہ آیا ہے۔ تو عارف کو تو پتہ ہے کہ ہر صورت کے اندر وہی ہے، جو بھی ہے وہ ساری اسی کی صورتیں ہیں۔ اچھا جی، اشارہ نشانیاں بہت سی ہیں، کیونکہ عقل والوں کے لیے تمام موجودات حق تعالیٰ پر دلالت کرنے والی نشانیاں ہیں، سو جو کوئی دیگر نشانیوں کو چھوڑ کر صرف ایک نشانی پر ٹھہرا رہا تو اس نے حق کو صرف اتنا جانا جو اس نشانی نے بتایا۔ یعنی اشارہ نشانیاں بہت نشانیاں کثیر ہے نا، نشانیاں تو بے شمار ہیں، اس نے کہا کہ تو اگر ایک نشانی پہ ٹھہرے رہوگے تو پھر تمہاری معرفت قلیل ہے، تھوڑی معرفت ہے، آپ نے صرف نہیں پھر اسی پہ بھروسہ کر لیا نا، خالی اسی کا یہ ایک ہی بس وہی جو حدیث تھی، ہاں بس ایک ہی، وہ جو روز محشر والی تھی، وہ ایک نشانی پہ تھے، وہ کہتے تھے انتظار کر رہے تھے، کہتے نہیں جی آوے تو تاں ہی ایسا سجدہ کرساں، وہ ایک نشانی والے تھے نا۔ تو جو عارف تھا وہ کثیر نشانی والا تھا، اس نے اس نشانی میں بھی پہچان لیا۔ تو یہ اس سینس میں شیخ کہہ رہے ہیں کہ نشانیاں بہت ہر سی ہیں، صورت میں اصل میں نشانیاں ساری اسی کی ہی ہیں، جو نشانی بھی ہے دنیا کے اندر جدھر بھی دیکھیں نا جلوہ اسی کا ہی ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ایک خالی اس کو بت میں دیکھ رہا ہے، ایک خالی اس کو پیسے میں دیکھ رہا ہے، ایک خالی اس کو سورج میں دیکھ رہا ہے، کوئی آگ میں دیکھ رہا ہے۔ اب بعض یہ ہے عارف جو ہے وہ تو اس کو ہر رنگ میں دیکھ رہا ہے، ہاں لیکن اگر عارف صحیح ہے تو عارف ہے تو تب نا، ویسے اس کو والی تو یہ اس کی طرف اشارہ ہے بڑے مزے کے الفاظ ہیں نا۔ اچھا اب آگے تھوڑا سا پڑھ لیتے ہیں تاکہ الفاظ سے بھی کہ موجودات حق تعالیٰ پر دلالت کرنے والی نشانیاں ہیں، سو جو کوئی دیگر نشانیوں کو چھوڑ کر صرف ایک نشانی پر ٹھہرا، وہی بات ہے نا، ایک نشانی پر ٹھہرا، ایک پہ پکا ہو گیا، تو اس نے حق کو صرف اتنا ہی جانا جتنا اس نشانی نے اس کو بتایا، بس اس نشانی کا گرا نا، باقی چیزوں سے وہ محجوب ہو گیا، باقی نشانیوں سے حق کی معجوب ہو گیا اور حق سے بھی معجوب ہو گیا۔ نیکسٹ ہے جی اشارہ، جب خشکی اور تری میں فساد پھیل جائے تو زمین پر چلتا بن، اور ہلاکت کے خوف سے اپنے عزم کو آسمانی اور علوی بنا۔ جب خشکی اور تری میں فساد پھیل جائے، زمین سے چلتا بن، زمین پر نہیں، زمین سے، ہاں نکل جا بھائی یہاں سے، زمین سے نکل جا، کسی اور سیارے کی طرف چل پڑ۔ جب یہاں دنیا کے اندر بالفرض یہ ہے کہ خشکی اور تری تو ادھر ہی ہے نا، دنیا زمین ہے، زمین میں جب فساد پھیل جائے تو دوسری جگہ پہ اپنا یعنی دوسرے شہروں پہ کر لے، وہاں سے دوسرے شہروں پہ نکل جا، اور ہلاکت کے خوف سے اپنے عزم کو آسمانی اور علوی بنا۔ اب ہلاکت کے خوف سے جو تیرا عزم ہے اس میں اس کو اٹھا، اوپر اٹھا، علوی یعنی اوپر کی طرف جانے کی کوشش کر، یعنی کہ اب یہ اس سے یہ ہے کہ یہ جو خشکی اور تری میں فساد پھیلنے سے مراد یہ ہے کہ تو دنیا کے اندر فساد تو پھیلا ہوا ہے، اس کو ہم نے دوسری طرف ریلیٹ کرنا ہے۔ یہ جو شیخ کا نشانی یہ نہیں ہے کہ یہاں سے خوشی ہوئی تو دوسرے سیارے پہ ذرا چاند پہ جو چلے جائیں جی وہاں پہ ذرا بسیرا کر رہے ہیں، نہیں، دنیا کے اندر اگر دیکھ رہا ہے انسان، دنیا کے اندر فساد تو پھیلا ہی ہوا ہے نا، جب سے بنی ہے، اس میں شیطان اپنی کتنی شیطانیت پھیلا رہا ہے، اپنی ہر طرح سے بندے کو ٹریپ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو وہ یہ ہے کہ پھر یہاں سے چلتے بن، یعنی اس سے سروکار نہ رکھ، چلتے بننے سے مراد یہ ہے کہ اس کے ساتھ دل نہ لگا، اپنا دل اس علوی چیز کے ساتھ لگا، اپنا جو تیرا جو مطمع نظر ہے وہ بلند ہونا چاہیے، یہ جو چھوٹی موٹی چیزیں ان کے اوپر نہ دنیا میں نہ پھنسا رہا ہے، اس سے اوپر کہ دنیا میں ہی سب کچھ جس طرح کہ جی اب کیا کروں گا میں، تو نے اپنا سمجھا نا کہ میں ہمیشہ ادھر رہنا ہے،
تو جس نے ویسے نہ سوچا ہو ہمیشہ اس نے ادھر نہیں رہنا، وہ تو ویسے ہی آگے کا سوچ کی کر رہا ہوتا ہے نا. مطلب اس میں یہ بھی ہے کہ آپ موت بھی ہلاکت ہے کہ موت جب ہوگی تو تو اپنا عزم بلند رکھ تھا کہ تو آگے اوپر جا سکے. بلند ہو ہی جائے گا، وہ تو ویسے ہی بنا ہر ایک قدم بلند نہیں ہوتا، بندہ نہیں جانا تو اوپر ہی ہے، لیکن چلو سارے تو اوپر نہیں نہ جاتے. تو اس کی طرف اشارہ ہے کہ موت سے پہلے کیونکہ موت بہت بڑی ہلاکت ہے، تو اس سے پہلے اپنی تیاری پوری رکھ آگے جانے کے لیے. اور یہ نہ سمجھ کے بعد یہ دنیا ہی ہے، مطلب یہی ایک سیارہ ہے، یہ دنیا یہی زمین ہی ہے جس میں تو نے ہمیشہ رہنا، یہ تو ایک وقتی طور پہ یہاں سے گزر کے پھر اور باقی معاملات پہ بھی جانا ہے نا، آگے برزخ ہے، پھر حشر ہے، پھر باقی معاملات بھی تو ہیں، ان کو بھی تو دیکھنا ہے. سعید راجہ صاحب بھی اسلام کہہ رہے ہیں. وعلیکم السلام. اور ہلاکت کے خوف سے اپنے عزم کو آسمانی اور علوی بنا. آسمانی اور علوی مطلب اوپر والے جو چیزیں ہیں بلند کر لے ان کو. علوی حقائق بلند ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی، یہ تو مطلب ہے تو تھوڑا منہ بم تھا لیکن جو کھل گیا نا اب. اشارہ: اس میں کوئی شک نہیں کہ مومن کی مدد کی جاتی ہے، اسے بے یار و مددگار نہیں چھوڑا جاتا. جسے چھوڑ دیا گیا وہ غور کرے کہ اس کے ساتھ ایسا کیوں ہوا. وہ اس جگہ ایمان معدوم پائے گا. ہم پر مومنین کی مدد فرض ہے، یہ سچا قول ہے. یہ کہتے ہیں جی کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ مومنین کی مدد کی جاتی ہے. ٹھیک ہے، جو بندہ مومن ہوتا ہے اس کی مدد تو کی جاتی ہے نا، اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے اس کی کسی فرشتوں سے، کسی بھی چیز سے، جو بھی. لیکن مومن بھی تو اصل شرط مومن ہونا جی. اگر بندہ مومن نہیں ہے، خالی نام کا مومن ہے تو پھر نہیں. ڈرامے والا نہیں مطلب ڈرامے میں نہیں، ویسے جو پاکستانی ہیں ہم لوگ ہیں نام کے ہی ہیں نا، وہ کہتے نہیں نام کا مسلمان ہے. تو اسی طرح جو نام کے مسلمان ہیں پھر نام کے مومن بھی ہیں. اللہ پہ ایمان تو کوئی نہیں ہے نا، بس ویسے نام مسلمانوں والے. اسے بے یار و مددگار نہیں چھوڑا جاتا، یعنی اسے بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا جاتا. کسی معاملے میں پھنس جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے نا، اس کی نصرت آ جاتی ہے. وہ قرآن پاک میں بھی ہے نا، جب میرا مومن بندہ کسی میں پھنستا ہے تو میں اس کی مدد بھی کرتا ہوں، تو وہ مدد بھی کرتا ہے. پھر اس سے ہم مدد مانگتے بھی رہتے ہیں. ویسے بھی ہم نے تو سورہ فاتحہ میں ہر روز مدد ہی مانگتے ہیں اس سے، جب نماز پڑھتے ہیں تو وہ نماز نہیں مانگتے تو ہیں، لیکن لازمی تو نہیں ہے کہ جو پڑھ رہی ہیں تو ان کی مدد کی بھی جا رہی ہے. خالی مانگنے سے تو نہیں نہ ہوتی. اصل شرط ایمان ہے. ایمان نہیں ہے تو پھر مدد بھی کوئی نہیں ہے، پھر کچھ بھی نہیں ہے. تو کچھ نہیں ہے نا، ایمان نہیں ہو تو ظاہر سی بات ہے ایمان کے بغیر تو بندہ نہیں. ایمان کے بغیر وہ خالی زبانی کلامی ایمان نہیں، اصل ایمان جس کو اس میں یقین ہوتا ہے. بے یار و مددگار نہیں چھوڑا جاتا. جسے چھوڑ دیا گیا وہ غور کرے کہ اس کے ساتھ ایسا کیوں ہوا. ہاں پھر وہ دیکھے کہ مجھے کیوں چھوڑا گیا، کس وجہ میری مدد کیوں نہیں کی گئی. وہاں باقیوں کی اگر اس مومن کی جا رہی ہے تو میں بھی تو انسان ہوں. مومن تو چلو نہیں ہوں، لیکن پھر وہ مومن بننے کی کوشش کرے نا. جو مومن ہے اس کی مدد کی گئی ہے، وہ مومن بنا ہے، اس کے اس طرح کے کام کرے جس طرح کے اس نے. اس کا ایمان نہیں ہے نا، اس وجہ سے وہ خالی نام کا مومن ہے. جیسا نہیں ہوتا بندہ کہتا ہے جی بس یہ میں ہوں، بیچ میں کچھ بھی نہیں ہوتا، خالی نام کا ہی ہوتا ہے، خالی باتیں جو ہوتی ہیں، حقیقت پیچھے کچھ نہیں ہے. تو یہ اس کی طرف اشارہ ہے کہ جس کی مدد نہیں کی گئی تو اس کو غور کرنا چاہیے کہ میری مدد کیوں نہیں کی گئی، حالانکہ میں نے دعوے تو بڑے کیے تھے. وہ اس جگہ ایمان معدوم پائے گا. ظاہر ہے اس کو ایمان ہے ہی نہیں. اس نے دیکھا میرا تو ایمان، وہ اس جگہ پہ اگر غور کرے گا تو اسے پتہ لگے گا میرا ایمان کوئی نہیں، خالی باتیں تھی. میں تو خالی زبانی کلامی مسلمان تھا، اصل میں مسلمان نہیں تھا. نہیں، میں خالی زبانی کلامی ایمان کے دعوے کر رہا تھا، میرے پاس اصل ایمان تو تھا ہی نہیں. ہم پر مومنین کی مدد فرض ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا سچا قول ہے. وکان حقا علینا نصر المومنین، کہ ہم پر مومنین کی مدد جو ہے وہ فرض ہے، یا حق ہے، یا واجب ہے. تو یہ بات سچا ہے، قول ہے. سورت ہی نیچے لکھی ہوگی نا، 1 نمبر الروم 47. اچھا جی، تو یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ اسی کی مدد کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم مومنین کی مدد اللہ تعالیٰ پہ فرض ہے، باقیوں کی نہیں. ظاہری بات ہے کہ جو اللہ پہ ایمان لائے گا اللہ اسی کی مدد کرے گا نا. جو اللہ پہ ایمان نہیں لاتا اس پہ اللہ اس کی مدد کیوں کرے گا. چلیں جی، یہ تو جو تھا بیان یہ کمپلیٹ ہو گیا. ہاں، یہ اقصا والا کمپلیٹ ہو گیا ہے. تو اس کو ابھی 1 منٹ کا وقفہ کرتے ہیں، اس کے بعد سوال وغیرہ ہیں کسی دوست سوال وغیرہ کر لیں ساتھ، پھر بندہ آگے نکل جائے گا تو پھر وہ پیچھے سوال رہ جائیں گے. جتنے اشارات ابھی پڑھے ہیں میسیج پہ اس کے حوالے سے سوال کر لیں. تو 1 منٹ کا وقفہ کرتے ہیں، تو اس کے بعد انشاءاللہ کنٹینیو کرتے ہیں.